وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بنوں۔ ایک تو سورۃ فاتحہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی دعا ہے، آج بھی اس دعا کو مانگیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہالت سے پناہ مانگی تھی۔ اب ہوا کیا، ذرا سا اس واقعے کو سمجھیے کیونکہ اس کے نام پہ سورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں بیچ میں کیوں رکھا؟ بالکل پارے کا مٹ بن جاتا ہے اور اس کے ارد گرد اللہ نے یہ بات رکھ دی۔ تین وجوہات اس کی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، مصریوں میں رہتے ہوئے، یعنی مشرک تھے نا مصری، پیگنز تھے، وہ گائے کی پوجا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے، ان کے دلوں میں بھی گائے کا تقدس آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ یہ توڑنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ تصور ختم ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا یہ توڑنا چاہتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ ایک واقعی قتل ہو گیا، اللہ نے اسباب کے پردے میں چیزیں رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی کہ ان سے کہو کہ کوئی بھی گائے ذبح کرے اور مقتول کے جسم پہ جا کر اس کا گوشت لگائے، اللہ کی رحمت سے ایک معجزہ ہوگا، وہ مردہ اٹھے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، اور ان کو ایک تو قاتل کا پتہ چل جائے گا، دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین آئے گا، اور تیسری کہ جب گائے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو ان کے دل سے گائے کا تقدس نکل جائے گا۔ اب یہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ گائے ان کے لیے تو خدا تھی، یہ تو اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اتنے سوال جواب انہوں نے کیے، اتنی کہانیاں انہوں نے اس میں پیش کر دی کہ بالآخر بھاری قیمت پہ گائے لے کر ذبح کی، اور وہ سب ہو گیا جو ہونا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کو سورۃ بقرہ میں کیوں رکھا جو آج میرے اور آپ کے لیے، کہ جو قوم اللہ کے ایک سیدھے سادے حکم کو سن کر آگے سے اس کے اوپر بحث کرتی ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کے اندر کیا کون کہتا ہے، میں کروں نہ کروں، تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو مانیں۔ آپ اس کو اپنے پہ دیکھیے، آپ کا بچہ آپ سے ہوئے عمر میں 20 سال چھوٹا ہے، اور آپ اس کو کہتی بیٹا پانی دینا، ماما کیوں دوں، فرض ہے، اچھا میں نہ دوں تو حرام ہے، اچھا یہ مکروہ ہے، اچھا ماما کتنا کو آپ کو غصہ آئے گا، تو کیا آپ اس کے ہاتھ سے پھر پانی لیں گے؟ اور اگر کہ پانی لاؤ کیسے لاؤں، کس گلاس میں لاؤں، سٹیل کا، شیشے کا، ٹھنڈا لاؤں، گرم لاؤں؟ آپ چھوٹے بھائی کو کیوں نہیں کہتی، مجھے کیوں کہتی ہیں؟ تو آپ کہیں گے تم رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دن میں 17 بار کہنے والے کا صرف ایک ہی مقام ہے کہ جب اللہ کچھ کہے جی اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو لہٰذا اس گائے کے واقعے میں ہم سب کے لیے آج بینگ اے مسلم بہت سارے سبق ہیں۔ سیدھی سیدھی بات سنو اور عمل کر دو۔ آج بھی ہم نے دین کو بہت بوجھل بنا دیا، کبھی کسی کے فتاویٰ کی روشنی میں، کبھی کسی کے کچھ اور نظریات کی روشنی میں۔ سیدھا سا دین ہے ہمارا، آسانیوں کے ساتھ چلتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہود پہ جو اللہ کا غصہ ہے نا، وہ ان کے علماء کی وجہ سے۔ اس لیے اب اگلی آیات میں آیت 75 سے 82 میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کے عوام جن کو امیین کہا جا رہا ہے اور ان کے علماء کے جرائم پیش کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں آتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر وہ اس کو بدلتا تھا، اس میں تحریف کر دیتا تھا اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور انجانے میں نہیں کرتے تھے بلکہ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے تھے۔ اور اوپر ان کے علماء کی خوش فہمی کیا تھی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہتے تھے ہمیں نہیں آگ چنی، ہاں اگر ہم آگ میں گئے بھی نا تو گنتی کے چند دن، کوئی کہتا ہفتے میں 7 دن جائیں گے آگ میں، ہر ہفتے کے دن ایک دن، ہر اتوار پیر منگل، یعنی پورے ہفتے کا ایک ایک دن کمپنسیٹ کر دے گا ہمارے
آگ میں جانے کے جرائم کو پوری زندگی کے. کوئی کہتا ہے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نجات کے لیے تمہاری تمنائیں کافی نہیں ہیں. مذہبی طبقے میں جب یہ خرابی ہو جائے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دے، کبھی ڈائلیوٹ کر دے، کبھی اسٹرانگ کر دے، تو یاد رکھیے کہ وہاں عوام پھر ان پڑھ رہ جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ایک چیز جس سے آپ شاید ریلیٹ کر سکیں، یہود میں ایک ایسا دور بھی گزرا کہ دین پر ان کے علماء کی مینوپلی ہو گئی. تورات کو اپنے گھروں میں رکھنا جرم تھا. ایک عام شخص جس کو آپ لے مین کہہ سکتے ہیں، ہم جیسا، اس کے گھر میں تورات نکل آئے جرم تھا. تورات کا نسخہ بادشاہ کے پاس، اس کے پادری جو قریب بیٹھے تھے ان کے پاس ہوتا تھا. جب بھی کوئی معاملہ دیکھنا ہوتا اس پادری کے ذریعے دیکھا جاتا. اب جب ایک آدھ بندے کے پاس یہ اتھارٹی تھی نا، تو کچھ لوگ رشوت دے کر جا کر آیات کو چینج کرا لیتے. عام لوگوں تک تو قرآن پہنچا ہی نہیں. اور یہ بات کہتے ہوئے اگر آپ میرے دل کی کیفیت محسوس کریں نا، تو آپ اس درد کو محسوس کیجئے. اس وقت جس جنریشن سے آپ اور میں گزر رہے ہیں نا، اس سے اوپر والی جنریشن کو لے لیں. آج امت مسلمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آج کچھ لوگ یہ نہیں کہتے کہ قرآن عام لوگ نہیں پڑھ سکتے، اور عورت تو بالکل نہیں پڑھ سکتی. جی یہ تو پڑھنے کے لیے پہلے اتنے علوم سیکھنے پڑتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تو 8-10 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بدو نبی کے دور میں کلمہ پڑھنے کے بعد پوچھتا اللہ کے نبی میں کیا کروں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور آپ اس کو 3-4 بیسک چیزیں بتاتے، اور وہ جاتے جاتے کہتا ہے نہ میں اسے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اور وہ جب اٹھ کے جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. وہ نبی جو خود امی تھے، 40 سال کی عمر میں وحی آتی ہے، اس سے پہلے فطرت کی روشنی میں عمل کرتے تھے. جب وہ جنت میں جانے کو اتنا آسان سمجھائیں تو آج ہمارے لیے دین کی مشکل ہے. آج ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دین اتنا بوجھل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کمیاں بیشیاں ہیں. یہ کتاب پانی کی طرح عام کیجیے. آکسیجن کی ضرورت صرف شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ہوتی، چھوٹے سے بڑے ہر انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے. اس قرآن کے پانی کو روٹس میں ڈال دیجیے. آج ہمارا بھی یہی گول ہے. اور اگر آپ لفظ نور القرآن پوچھیں نا کہ کون ہے، ایک نام ہے جس کے ساتھ آپ کو پہچان اگر ہوتی ہے، تو نور القرآن کا مقصد بھی ہے کہ انلائٹن دا ہارٹس ود دا نور آف القرآن. کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے. یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے کہ بچوں سے لے کے بوڑھوں، عورتوں سے لے کے مردوں، ینگ اور چھوٹے بڑوں، سب تک قرآن پہنچ جائے. سادہ سادہ اس کا ٹیکسٹ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو لفظی ترجمہ سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ 1-1.5 سال کے اندر خود قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، تاکہ آج بھی امت مسلمہ کا یہ جمود ٹوٹے. پھر آپ دیکھیے کہ آج ہمارے پاس بھی ایسی کئی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اس دروازے سے گزر جاؤ تو تم جنتی ہو، یہ پانی پی لو تو یہ ہو جائے گا، اس کا پلو تھام لو. یہ ساری باتیں ایک جملے پہ ختم کر دیجئے، نجات کے لیے تمنائیں کافی نہیں ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، خواہشوں سے نہیں، ورنہ تو سب جنت میں چلے جائیں. آرزوؤں سے جنت ملتی تو سب کو ملتی. کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کی جنت کی دعا نہیں کرتی؟ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی کے جنت میں جانے کی دعا نہیں کرتی؟ سب کرتے ہیں. تو صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، جب تک آپ کے اندر طلب نہ آ جائے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے جب بڑھتے ہیں نا، تو آیت 83-84 میں بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے عہد اور اس کے عہد شکنی کی بات ہے. آپ نے شروع سے بات سنی ہوگی 10 کمانڈمنٹس، احکام 10. یہ جو آیت اس وقت آپ کے سامنے ہے نا، یہ اصل میں تورات کا پیغام ہے. امہات الشریعہ بھی کہتے ہیں، بیسکس آف دی شریعہ جو کبھی نہیں بدلے. اور اس میں آپ دیکھیے ترتیب سے دیکھیں گے نا تو لا تعبدون الا اللہ، حقوق اللہ میں اللہ کا حق، اور حقوق العباد میں وبالوالدین احسانا. آپ اس پوری آیت کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو وہ بیسک چیزیں جو ہر دور میں ایتھکس کے نام پر بھی رہیں اور اللہ کے حق کے ساتھ، اللہ نے بنی اسرائیل کو تورات میں یہ احکامات دیے، آج امت مسلمہ کو بھی دیے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت آپ کو سورۃ الانعام میں ایگزیکٹلی 19-20 کے تھوڑے بہت لفظوں کے فرق سے ملتی ہے. لیکن پھر یہ قومیں جن کو اللہ نے اتنا خوبصورت پیغام دیا وہ رسوا کیوں ہوئی؟ اس رسوائی کی وجہ آپ کو آیت 85 سے 86 میں دکھے گی، اور وہ ہے شریعت پر جزوی عمل، پارشل اطاعت.
अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, क्या पस तुम किताब के बास हिस्से पे तो अमल करते हो और बास को छोड़ देते हो? और अगर कोई ऐसा करेगा फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला शद्दिल अज़ाब। अगर आपको आज इस आयत को इस आईने में देखकर उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा हालत नज़र आ जाए तो मकसद हासिल हो गया। यह है आज उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की बहुत बड़ी वजह, और वो क्या है कि हम पूरे दीन पर नहीं अधूरे दीन पे अमल करते हैं। आप देखिए, जो बात अच्छी लगी वो मान ली, जो अच्छी ना लगी वो छोड़ दी। नमाज पढ़ते हुए तो किबले को इंची टेप के साथ नापते हो। तुम्हारा नमाज का किबला कोई 19 से 20 पे हो जाए तो आप फतवे दे देते हैं कि नमाज नहीं हुई, पलटा दो, ये ना करो वो। और शादियों के किबले किधर है? तिजारत का किबला क्या है? बच्चों की तरबियत का किबला किधर है? आज हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का लफ्ज़ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन हलाल हराम का फ़र्क किधर है? तो लिहाजा जो कौम, चाहे वो कल यहूद थे और आज मुसलमान हैं, अल्लाह की पूरी बात पे अमल नहीं करेंगे बल्कि कुछ पे करेंगे कुछ पे नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको यही सज़ा मिलेगी कि गैर कौमें उन पे मुसल्लत हो जाएंगी और वो अल्लाह की के नबी की कौम होने के बावजूद ज़िल्लत में होगी। आज तारीख को छोड़ दीजिए, आज आपको पूरी दुनिया के ग्लोब पे ये आयत लिखी हुई दिख रही है। तो ज़रूरत है कि हम सब बैक टू बेसिक आते हुए इस पूरे कुरान को पढ़ें और इस पे अमल लें। फिर उसके बाद अगर आप आयत 87 से 93 को देखें तो इसमें बनी इसराइल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद दिखता है, जिसकी वजह से ये मदीना में आपके ऊपर ईमान नहीं लाए थे, और आज वही चीज़ उम्मत मुस्लिमा के साथ दुश्मनी की सूरत में दिखती है। वलक़द आतैना मूसल किताब वकफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल वातैना ईसा इब्न मरयमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, यानी बनी इसराइल के आखिरी नबी जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला ने उनको अनयूजुअल तरीके से दुनिया में पैदा किया। यहूद ने हज़रत मूसा तक को तो माना, लेकिन हज़रत ईसा को भी नहीं माना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को और आपको तो बिल्कुल नहीं माना। यदि इसके बीच में हिस्ट्री है, क्योंकि अपनी पसंद की बात को मान लेना और अपनी पसंद से अल्लाह की बात को छोड़ देना ये बहुत बड़ा सवाल है। और असल सारी बातों के पीछे वजह क्या थी, जिसको आप कहते हैं ना नटशेल, वो श्रिबु फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत भरी हुई थी। ये बछड़ा क्या है? अब यहाँ लफ्ज़ है कि इजल, काफ होता है ना, गाय का बच्चा, और उजलत का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं जल्दबाजी। और सूरत बनी इसराइल में दुनिया को अल-आजिला कहा गया, यानी दुनिया की मोहब्बत। कोई भी हो, चाहे वो माल की मोहब्बत हो, शोहरत की मोहब्बत हो, लीडरशिप की मोहब्बत हो, अल्लाह ने बता दिया कि ये मोहब्बत और अकीदत पानी की तरह इनके दिलों में पिला दी गई थी। यानी जब मजहबी तबके में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है तो वो पूरा पैगाम देने की बजाय पिक एंड चूज लोगों को सिखा देते हैं, और नतीजा क्या होता है कि वो उस पैगाम से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 94 से 96 को अगर आप देखें ना, तो इनको एक चैलेंज किया गया। ये कहते थे हम अल्लाह के प्यारे हैं, मरते ही सीधे जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह कहते हैं अच्छा, अगर अल्लाह के महबूब हो तो मौत की आरजू करो। और साथ ही बता दिया कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। देखिए ना, अगर एक शख्स कहता है कि मरते ही मुझे जन्नत मिल जानी है तो उसको क्या कहा जाएगा कि दुनिया में तो तुम्हें बहुत तकलीफें आ रही हैं, इतनी तुम्हारी दुर्गत बन रही है, फिर मौत की तमन्ना करो। लेकिन असल में उनको मौत का खौफ था। अल्लाह कहता है ये चाहते हैं कि हमें से हर एक हज़ारों साल जिए, क्योंकि उनको अपने मामलात पता है। तो जो जन्नत की उम्मीद रखता है वो मौत को नापसंद नहीं करता। ठीक है, मौत का खौफ फितरी है, लेकिन मोमिन मौत से डरता नहीं है। फिर एक और इनका बहुत बड़ा मसला थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनसे भी इनको बुग़्ज़ था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए शरीयत आती थी। कहते थे ये हम पे मुश्किल अहकामात लेके आते हैं, बड़ी मुश्किल तौरात लेकर आए। ये तो ऐसी है जैसे किसी शिपिंग कंपनी के आप दुश्मन बन जाएं कि ये हमें बिजली का बिल देते हैं और ये बिल बहुत ज़्यादा आया है तो हम अब इस डाकिए से ही नाराज़ हैं। और इसी तरह हज़रत जिब्राईल के ऊपर इनका एक और भी गुस्सा था कि ये हम पर अजाब की खबरें क्यों लेके आए। तो आयत 97 से 101 तक में अल्लाह ताला ने क्या बताया,
قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اور جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو وہ تو اس کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کرتے ہیں، کیا مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، کہ جو اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو جبرائیل سے دشمنی تھی، دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کے نبی کے دل پہ نازل ہوا۔ آپ بھی اپنے دل پہ اس کو نازل کیجئے، آپ پوری توجہ سے قرآن کو سنتے ہیں نا تو یہ آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن ہدایت اور بشرا ہے ایمان والوں کے لیے، تو ہمیں اس کتاب سے محبت ہوگی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اور آج ہمیں بھی اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جوڑنے کی دعوت دی، لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کے ایک معروف نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو انیوژل واقعات دیے، ان کے پاس پرندے آتے، وہ ان کی بولی سمجھ لیتے، پھر وہ ہواؤں میں اڑ سکتے تھے، جنات مسخر تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ تو اگلی آیات جو ہم اس میں آگے دیکھنے والے ہیں، آیت 102 103 میں جادو کے عمل کو کفر ثابت کر کے یعلمون الناس السحر کہہ کے بتا دیا کہ حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ تو ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر بھیجے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور منع کرتے تھے کہ یہ نہ سیکھو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے عمل کی بات لیں تو شیطان جادو کرواتا ہے۔ اسلام میں جادو کا کرانا بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شیطانوں کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور جادو کرنے کے لیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو سحر کہتے ہیں، یعنی جس کا سورس نہ ہو۔ اب جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ قتل ہو جاتا ہے جادو کے ذریعے، بعض دفعہ کوئی صحت مند بندہ بیمار کر دیا جاتا ہے، کسی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کا مائنڈ معاف ہوتا ہے، جیسے آج کچھ لوگ آپ کو بالکل دیوانگی کی کیفیت میں دکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حواس میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، آواز بند کر دی، اچھا خاصا بولتے تھے اب بول نہیں رہے، محبت نفرت میں بدل جاتی، شوہر بیوی میں ایک دم بغض شروع ہو جاتا ہے، اور جادو کا عمل بہت اچانک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو دوسروں کو سنائی نہیں دی جا رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے عمل کو کفر کہتے ہوئے ہمیں آپ کو جادو کا علاج کیا بتایا؟ پہلی تو بات ہے خود کبھی کسی پہ جادو نہ کریں، نہ اپنا علاج کرانے کے نام پہ، نہ کسی اور پہ کرنے پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعاذہ، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ دم ذریعہ علاج ایک سیریز ہے ہمارے پاس، ایپ پہ بھی موجود ہے اور یوٹیوب اور ویڈیو فارم میں اور ویب سائٹ پہ تو موجود ہوگی۔ آپ اس میں ایک بکلیٹ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو آج کے دور کے وہ بہت ہی بڑے عالم تھے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، بن باز، تو انہوں نے شرعی رقیہ اور ایسی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اسی میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا ذکر کیجئے، کثرت سے اللہ کا نام لیں تو شیاطین آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ پھر آخری دو صورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس اور فلق، اس کو کریے، اور سورۃ بقرہ۔ باطل لوگ شیطانی چیز کام کرنے والے اس کی تاب نہیں رکھتے۔ پھر آیت الکرسی، اس میں بھی جادو کا توڑ ہے، سچی توبہ کیجئے، شاید آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہو۔ پھر آخری جو دو آیتیں خاص طور پہ سورۃ توبہ کی، اس کے بارے میں آتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے بیکاریات چھوڑ دیں، لغویات اور لہویات کو چھوڑ دیں، اور کثرت سے کلمہ پڑھیں۔ تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بالکل پارے کے ہم اینڈ پہ آ گئے، آیت نمبر 104 میں یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں توہین رسالت جو کرتے تھے، آپ کو رائینہ کہہ کر آپ کا مذاق کرتے تھے، اللہ نے سچے مومنوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینہ، تم لفظ رائینہ کہنا چھوڑ دو، بات کو پہلے غور سے سنو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ اس کی جگہ کیا کرو؟ قولوا انظرنا واسمعوا، اور غور سے سنو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد دین میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ حرم کے ناطے سے مشرکین مکہ کے کچھ جرائم 114 سے 118 میں ہیں، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی مسجدوں کو برباد کرتی ہیں چیزیں۔ فرقہ واریت کا یہ رد ہے،
آج بھی آپ دیکھیے کہ فرقوں میں پڑھ کر مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے جوانوں کا دل مسجدوں میں کیوں نہیں لگتا؟ آپ کو مجھے دین کے نام پر محبتوں کو عام کرنا ہے، صحیح دین پہنچائیے اور ارد گرد کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو مجھے اللہ کے نبی کی ایک سنت جو آیت 119 سے پتہ چلتی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ داعی کا کام حق کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے جس میں قرآن کی تلاوت کے 5 حقوق بتائے گئے ہیں۔ یعنی اب اگر میں اینڈ پہ یہ ریپ اپ کروں کہ اب میں نے جو قرآن پڑھا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے اس پہ ایمان لائیے، پھر اس کو صحیح تجوید سے پڑھیے۔ آپ بھی میں بھی اپنی قرآن کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پھر اس کو سمجھیے، پھر اس پہ عمل کی کوشش کیجیے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ یہاں پہ آ کے آیت 122 سے 123 میں آخری دفعہ یا بنی اسرائیل اذکروا کہہ کر بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام ہوتا ہے، اور آخر میں پھر پارے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک پرسنالٹی کے طور پہ بھیجا گیا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل بھی ان سے تعلق جوڑتے تھے اور مسلمان بھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کی کہی گئیں، حضرت ابراہیم پر بہت ساری آزمائشیں ڈالی گئی تھیں وقت کے ساتھ، اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یہاں لفظ امام کو ضرور دیکھیے گا، آدم کے ساتھ لفظ خلیفہ تھا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ امام ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب اللہ کے دین کو نافذ کریں گے تو امامت بھی ملے گی اور خلافت بھی ملے گی۔ پھر آیت 125-26 میں بیت اللہ کی عظمت ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر یہ گھر بنایا تھا، اور اس کو امن کی جگہ بنا کر مقام ابراہیم کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان دعاؤں سے بھی فائدہ اٹھائیں گے جو ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بناتے ہوئے کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سے یہ بھی مجھے آپ کو بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سے بھی یہ قبول کرے۔ اور پارے کینڈ پہ جو پیغام ہے کہ اگر تم ملت ابراہیمی پہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہو، تو اللہ کے ہر حکم پہ جھک جانا، اور حضرت ابراہیم کے طور طریقوں کو نہ سمجھی نہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی بندہ غافل ہوگا جو نہ سمجھ ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتے تھے۔ اذ قال لہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔ اور آخر میں دیکھیے 132-133 تک میں اولادوں کو کیا وصیت کریں۔ آپ کے میرے لیے پیغام ہے، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں یہ وصیت کیجئے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ حضرت یعقوب نے ڈیتھ بیڈ پہ اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم مرتے دم تک اسلام پہ رہنا، اور پھر نجات کا دار و مدار نبیوں سے تعلق پر نہیں ہے بلکہ عمل پہ ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ۔ آپ اور میں جو کر رہے اس کا مجھے فائدہ ہوگا، آپ کو ہوگا، اور جو بعد والے کریں گے وہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور پیغام ہے پارے کا صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ یہ اللہ کی بندگی کا رنگ ہے۔ پارے کے شروع میں یا کا نعبدو تھا، جو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے اس کو یہاں صبغت اللہ کہا گیا، یعنی تمہیں دیکھ کر اسلام کی خوشبو آئے۔ یہ فطرت کا رنگ ہے، یہ دعوت توحید ہے۔ نجات کا دار و مدار نسب پر نہیں ہے بلکہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہر شخص جواب دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 1۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب